چوتھا باب اس کی پہلی 10 آیات ہم تلاوت کریں۔ مقدس یعقوب کا خط نیا نامہ میں اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی 10 آیات ہم تلاوت کریں۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے ہو اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو پر پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خدا کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سربلند کرے گا۔ خدا ان کا شکر اس کے کلام کے لیے، سب کہیں آمین۔ دنیا کی دوستی، دنیا سے پیار کرنا، دنیا سے جڑے رہنا، اس کا مطلب ہے آپ خدا سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنی برکت کو خود روک رہے ہیں۔ کتنا عجیب ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے زمین پر بھیجا، جس نے ہر ایک چیز انعام میں دینے کا وعدہ کیا، ہم اس کی طرف نہ جائیں۔ کتنا عجیب ہے کہ ہم اس کی نہ سنیں جو صرف ہماری سننے کے لیے بیٹھا۔ ہم اس کی طرف رجوع نہ آئیں جس نے قوموں کو بنایا ہے۔ کیسا عجیب ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کے لیے گناہ کرتے ہیں، اور جب خدا سے مانگنے کی باری آئے تو ہم گناہوں کا اقرار بھی نہ کریں۔ کیسا عجیب ہے کہ ہم سب کچھ حاصل کر لینا چاہیں اور صرف اپنے سروں کو جھکانا پسند نہ کریں۔ بائبل مقدس ہے 16ویں زبور میں لکھا ہے، غیر معبودوں کی طرف جانے والوں کے غم بڑھ جائیں۔ لکھا ہے، میں ان کے سے خون والے تپاون نہ تپاؤں گا۔ داؤد اس بات کو اشور کر رہا تھا، اس بات کو پکا کر رہا تھا کہ میں غیر معبودوں کی طرف جانے والوں کے سے کام نہ کروں۔ یاد رکھیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ چرچ آئیں گے اور بعد جا کے جو مرضی کریں گے وہ مسیحی نہیں ہے۔ جو یہاں پر سیکھے اور اپنے جیب میں ڈال کے اسے اپنانے کی کوشش نہ کرے۔ میں ایمان سے اس بات کی تاکید بھی کروں گا، زور بھی دوں گا، اصرار بھی کروں گا اور بیان بھی کروں گا، آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ کے اندر روح اور جسم کی لڑائی نہ ہو۔ ہمیں جسم سے لڑتے رہنا، جسم سے نفسانی خواہشیں ہیں، دنیاوی خواہشیں، اچھا بنگلہ ہو،
اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھی نوکری ہو، اچھا بیڈ ہو، بڑا سا اے سی لگا ہو، کمرہ ٹھنڈا ہو، اور ہمیں کوئی چھیڑنے والا نہ ہو۔ یہ ہماری خواہشات ہے، یہ وہ خواہشات ہے جو ہم خدا کی مرضی سے خلاف ہو کے کر رہے ہیں۔ یہ وہ ساری ضرورتوں کا بڑا سا یہ کتب نامہ ہے، ایک بڑی کتاب ہے جو ہمارے اندر روز بڑھتی ہے، روز بڑھتی ہے، روز بڑھتی ہے۔ روز ہماری شکر گزاریاں نہیں بڑھتی جتنی ہماری خواہشات بڑھ رہی ہیں۔ اس لیے پولس یعقوب پریشان ہے، اور پریشانی سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ آج لڑائیاں کیا ہے؟ اس کے پاس اچھا گھر ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس خرچنے کے لیے زیادہ پیسے تھے، میرے پاس نہیں۔ یسوع نے کہا پہلے تم آسمان کی بادشاہی تلاش کرو، زمینی یا دنیاوی چیزیں تمہیں انعام میں ملتی جائیں۔ کب آپ نے دعا مانگی کہ خدا میری روح کی کمزوریاں دور کر؟ آپ کب خدا کے پاس جھکے تھے؟ یسوع کیوں کہتا کہ تم نے ابھی تک مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں؟ یسوع کس مانگ کی بات کر رہا ہے؟ یسوع کس طرح کے مانگنے کی بات کر رہا ہے؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں اے خدا تو نے کہا ہے، یسوع تو نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پہ موجود ہوں۔ ہم ان باتوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان باتوں کو سمجھنا ہمیں آج تک نہیں آیا۔ ضرورت ہے۔ یعقوب کہتا ہے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آتے؟ کہتا ہے تم میں یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ تمہارے اندر خواہشیں رہتی ہیں، تمہارے اندر ضرورتوں کا انبار لگا ہوا، تمہارے اندر عیش و عشرت کی زندگی کے ڈھیر لگے ہیں کہ میرے پاس اچھا سا ڈسکو پہ جانے کے لیے رکشا نہ ہو، گاڑی ہو۔ ہم ڈسکو میں جانا چاہتے ہیں، لیکن یسوع کی تعلیم صرف چرچ میں رہے اتنا کافی۔ ہم چاہتے ہم دنیا کی ساری عیش و عشرت لے لیں، لیکن یسوع صرف ہم سے چرچ میں باتیں کرے، باہر ہمیں یسوع کی ضرورت نہیں۔ ہم ایسے ہی چاہتے ہیں، لیکن یقین مانیں یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ حسد، یہ فساد صرف ہماری خواہشوں کی وجہ سے۔ یعقوب پہلے خط میں کہتا ہے کہ خواہشوں کی وجہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ موت جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے۔ یہ وہی روحانی موت ہے جو آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے ہوئی، اور خدا نے ان دونوں کو باغ عدن سے نکال دیا۔ اب یاد رکھیں، اگر آپ خواہشوں سے گناہ بڑھا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ خدا کی حضوری کے لائق نہیں رہے۔ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھیے خدا کی حضوری میں جانے کے آپ لائق نہیں رہے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے گناہوں کا اقرار نہ کرے۔ میں رات کو سنا رہا تھا کموانا چرچ میں بابل کا برج۔ بابل کا برج بنانے والوں نے 3 طرح کی باتیں کی۔ پیدائش کی کتاب کے باب میں ضرور پڑھیے گا، 8ویں باب میں لکھا ہے کہ جب وہ بابل کا برج بنا رہے تھے تو 3 طرح کی باتیں تھیں جو خدا ان کو پسند نہیں تھی۔ انہوں نے کہا آؤ ہم ایک ایسا برج بنائیں، آؤ ہم بنائیں۔ جب خدا آؤ ہم بنانے کی بات کرتا ہے تو آدم پیدا ہوتا ہے، آدم بنایا جاتا ہے۔ جب آدم بنایا جاتا ہے تو خدا کی رفاقت بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے آؤ ہم بنائیں تو آپ کا بنانا خدا سے بڑا ہے، کیونکہ بنانے کے لیے تو خدا کافی تھا۔ تخلیق کرنے والا تو صرف خدا ہی ہے، کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ چیزوں کی مرضیاں قائم کرنا اور پوری کرنے والا بھی صرف خدا ہی ہے۔ اگر خدا کی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ہے بس۔ اگر تخلیق کرنے والا بھی خدا ہے، اگر دینے والا بھی خدا ہے، بنانے والا بھی خدا ہے، پورا کرنے والا بھی خدا ہے، تو پھر ہم بنانے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ آؤ ہم دوسرے سے اچھا بننے کی کوشش کریں۔
ایسی بات ہے میرے پاس زیادہ ساری دولت ہو، مجھ جیسا کوئی بن نہ سکے۔ بابل کا برج بنانے والوں نے کہا آؤ ہم سب سے بڑا برج بنائیں اور خدا تک پہنچ جائیں۔ دیکھا ہے انہوں نے ایسا برج بنانے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا اور ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اینٹیں لگانا شروع کر دی اور کوشش کی۔ دعویٰ تھا ہم خدا تک پہنچ جائیں، اور صرف خدا تک پہنچنا نہیں تھا، ان کا برا کام یہ تھا، نیت یہ تھی کہ وہ اپنے خداؤں کو، مطلب وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ اپنے خداؤں کو۔ ہمارے پاس بھی ایسا ہے، ہمارے پاس حسد کا خدا ہے، ہمارے پاس لالچ کا خدا ہے، ہمارے پاس غرور کا خدا ہے، ہمارے پاس دوسروں سے بدلہ لینے کا خدا ہے، ہمارے پاس دوسروں کے لیے برا کرنے کا خدا ہے، ہمارے پاس ہر طرح کا برا خدا موجود ہے جو ہمارے خدا کے خلاف ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے۔ یسوع نے اسی لیے کہا کہ باہر سے اندر جانے والی چیزیں انسان کو ناپاک نہیں کرتی، جو اندر سے باہر آئیں گی وہی ناپاک کرے۔ حسد بھی ہمارے اندر ہے، غرور بھی ہمارے اندر ہے، لالچ بھی ہمارے اندر ہے، یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے۔ یعقوب کہتا ہے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کیوں آ؟ اور اس نے وجہ بیان کی کہ یہ سب کچھ خواہشوں کی وجہ سے۔ بابل کا برج بنانے والوں نے کہا ہم ایسا کریں کہ ہمارا نام ہو، ہماری پہچان ہو۔ یہ دوسرا دعویٰ تھا ان کا۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی، کچھ اچھا نہ ہو تو خدا پہ ڈال دیتے، کچھ اچھا ہو جائے تو ہمارا نام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج گانے والے بہت سارے، مسیح کی ستائش کرنے والے بڑے دعوے دار ہیں، بہت سارے آج گانے بجانے والے۔ پاکستان میں سیلاب ہے آج ورشپرز کا، بہت سارے ہیں، لیکن جب روح اور سچائی سے ستائش کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی بائبل مقدس کو پڑھنا نہیں جانتا۔ اگر روح اور سچائی سے پرستش کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ کون سی بات لکھنے میں کلام مقدس کے مطابق ہے اور کون سی نہیں ہے۔ ہم اچھے پرستار بننا چاہتے ہیں، اچھے ورشپر بننا چاہتے ہیں، اچھے انجیلی پرستار بننا چاہتے ہیں، لیکن بائبل مقدس سے بہت دور رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا نام بن جائے، ہمارا اچھا مقام بن جائے، میرا اچھا مقام بنے، میرا نام اچھا پکارا جائے، میرا نام بڑے بڑے کلام سنانے والوں میں بن جائے، میرا نام بڑے پلپٹ پر کھڑے ہونے والوں میں بن جائے۔ آج میرا بہت بڑا چینل ہو، میں آج بڑا سا کاروبار کروں، 1000 بسوں کی بڑی عبادت کراؤ اور ایک بڑا کاروبار گوروں کو بڑی بڑی ویڈیوز بھیج کے بڑے بڑے پیسے منگواؤں، یہ ہمارا نام ہے۔ لیکن دوسری طرف خداوند کی طرف دیکھیے، جہاں پر خواہشات نہیں ہوتی، خداوند وعدہ کرتا ہے میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس سے میرا نام پہچانا جاتا ہے۔ خدا اپنا نام کرنے کی بات نہیں کرتا۔ جب یسوع کا نام آتا ہے تو یسوع کہتا ہے میرے نام سے، میرے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے نام ہمارا ہونا ضروری نہیں، نام یسوع کا ہی ہونا ضروری ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، اب کتنا بھی خود کو بڑا بنا رہے لیکن دعا یسوع کے نام سے ہی قبول ہوتی ہے، کسی دوسرے کے نام سے، آپ کے اپنے نام سے نہیں ہو سکتی۔ تو خود کو جتنا مرضی بھی بڑا بنا لے، پاک کلام میں یسوع نے کہا جو زمین پر خود کو چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ اگر آپ جتنا مرضی بھی خود کو بڑا بناتے رہیں، مطلب آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، آپ آگ کی بھٹی کی طرف چلے جائیں۔ ہمیں تربیت کرنا، ہمیں اس بات میں انتخاب کرنا۔ اگر ہمارے اندر خواہشات نہیں ہے تو پھر صرف نام یسوع کا ہونا چاہیے۔ اگر یسوع کا نام ہے تو پھر ہمارا نام ختم ہو جائے۔ اکثر ہم گیتوں میں گاتے ہیں خدا میں بڑھوں تو بڑھے، میرا نام نہ رہے تیرا نام آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا نام اٹھانا نہیں چاہتے۔ زمین پر ایسے بہت سارے لوگ آئے، میں اکثر ان باتوں کا سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ آئے
جو اپنا نام بنانا چاہتے تھے. بابل کے برج بنانے والوں نے بھی اپنا نام بنانے کی کوشش کی. کیسر جو روم کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، ایمپرر تھا، وہ بھی اپنا نام بنانے کی کوشش کرتا تھا. وہ لکھا کہ وہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ خود کو خدا کہلوایا کرتا تھا. اب مغلیہ دور میں دیکھ لے، بادشاہ اکبر جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہوا. مغلیہ دور میں جتنی لڑی تھی، بادشاہ اکبر جیسا کوئی بادشاہ نہیں بنا. لیکن بادشاہ اکبر اس قدر عجیب انسان ہوا مغلیہ دور میں، اپنا دین، اپنا مذہب خود بنایا اس نے. وہ خدا کے ساتھ خود کو خدا کہلواتا تھا. لیکن یاد رکھیے، خدا ایسے لوگوں کو غرق کرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگا. کیوں؟ کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا. یاد رکھیے، خواہشات کا ہونا خدا کی غیر موجودگی کو ظاہر کرتا. خواہشات کا ہونا خدا کے نہ ہونے کو ظاہر کرتا. کبھی دیکھا آپ نے لوگ اڈیاں، جسے ہم ایڑیاں کہتے ہیں، میں جان بوجھ کے کہا، لوگ اپنی اڈیاں رگڑتے رہتے ہیں لیکن لے نہیں سکتے. لکھا ہے یہاں پہ، تم مانتے ہو پر پاتے نہیں. کیوں؟ لیکن کیونکہ تمہاری نیت بری ہوتی ہے. تمہارا ایمان نہیں، تمہاری نیت بری ہے. کیونکہ جو تم اپنے لیے مانگ رہے ہو، ہم سوچ نہیں رہے ہوتے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے ضروری ہے یا نہیں. اگر خدا مجھے دے گا تو مجھے اس کی کتنی ضرورت ہے. یاد رکھیے، خدا آپ کی ضرورتوں کو تب پورا کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. آپ اپنی مرضی سے جتنی مرضی خواہشیں بڑھاتے رہے، ان خواہشوں کے بڑھانے سے غم بڑھے گا، گناہ بڑھے گا، حالت زار بڑھتی چلی جائے گی، ترقی نہیں آئے گی. ترقی نہیں آئے گی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا جیسے ہو گئے ہیں، اور جو دنیا جیسا ہو گیا ہے وہ خدا کا دشمن ہے. خدا اس کی عداوت رکھتا. سمجھ لیں کہ خدا کے نظام کی بغاوت کرنا ہے دنیا سے دشمن، دنیا سے محبت رکھنا. ہمیں دنیا سے محبت نہیں کرنا. لکھا ہے، یسوع نے کہا دنیا میں رہو لیکن دنیا کی مانند نہ بنو. ہمیں دنیا کی مانند نہیں بننا، عیش و عشرت کی پرواہ نہیں کرنی. رومیو کے خط کے 13ویں باب کی آخری آیت میں لکھا ہے، پولس نے کہا بس یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. خواہشیں نہ پالو، خواہشوں کو نہ بڑھاؤ. خواہشوں سے گناہ بڑھتے اور انسان کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا. یہاں پہ بڑی ضرور بات لکھی ہے، 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس کی ساری باتیں میں فائدہ ہے؟ کیا کلام مقدس یہ سب کچھ جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. میں آپ سے بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ ہم ہر ہفتے خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ لیتے ہیں. ہر ہفتے خدا ان کی باتوں کو 2 بار 3 بار آ کے چرچ میں خدا کے کلام کی باتوں کو ہر دفعہ نئے طور پر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی؟ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ کبھی اپنی زندگی کو جانچا ہے؟ کبھی اپنی زندگی کا احتساب کیا ہے؟ کبھی آپ نے محاسبہ کیا ہے آپ کی زندگی میں کس قدر تبدیلی آئی؟ کیا ہم اپنی بری عادات کو کبھی چھوڑ سکے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی روشوں کو پاک کیا ہے؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، آپ جتنا قریب جائیں گے خدا آپ کو اتنا ہی قریب آئے. میں روز جس قدر بھی خدا میں بڑھتا ہوں میں اس میں اتنی ہی خوشی محسوس کرتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہمارے فیس ہمیشہ، ہمارے چہرے افسردہ رہتے ہیں، لیکن میں نے خدا میں اس بات کے لیے بہت ساری باتوں کو سیکھا ہے. میرا چہرہ کبھی افسردہ نہیں ہوگا. کیوں؟ میں خدا میں خوش رہتا ہوں. میں نے خدا میں خوش رہنا سیکھا ہے. میں کبھی پیسے کے لیے پریشان نہیں ہوں کیونکہ دینے والا صرف اوپر بیٹھا. میں کبھی کسی سے قرض نہیں لیتا کیونکہ میرے دینے والا اوپر بیٹھا. میں کسی کے لیے کچھ برا نہیں کرتا کیونکہ میرا اچھا کرنے والا اوپر بیٹھا. میں کسی سے بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا کیونکہ میرا بدلہ لینے والا اوپر بیٹھا.
صرف ان باتوں کو اپنے ایمان کے لیے اپنے پلے باندھ، اور پھر خدا آپ کی جگہ جنگ لڑنا شروع کرے گا، مغروروں کا مقابلہ بھی کرے گا، آپ کی زندگی کی ناراضگیاں بھی کم کرے گا، آپ پاک ہونے کی طرف بڑھیں گے۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے متی کے انجیل بیان کے 5 باب میں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھے۔ ہمیں ایسا ہونے کی طرف بڑھنا ہے۔ اگر آپ ابھی تک وہیں پہ زندگی گزار رہے ہیں، سگریٹ نہیں چھوڑی، نشہ نہیں چھوڑا، شراب نہیں چھوڑی، گھر میں آج صبح کی عبادت میں ایک ایسا افسردہ واقعہ میں نے سنا، عبادت کے بعد میں بہت زیادہ پریشان تھا، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم گھروں میں بائبل مقدس نہیں پڑھتے، ہم گھروں میں خدا کو اہمیت نہیں دیتے، بس وقت پہ کچھ لمحے، کچھ میں منٹ کی بات بھی نہیں کروں گا، کچھ لمحے خدا ان کی حضوری میں جھکے، جلدی نہ دعا کی تھی، اپنے کام اور توڑ رہا تھا، بس کہنا خوشی۔ لیکن لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے 7ویں آیت میں، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے۔ یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم کلام نہیں پڑھتے۔ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم کلام نہیں پڑھتے۔ ہمارے سر پہ کتنا بوجھ ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم یسوع کو پہچانتے ہیں۔ کیونکہ یسوع نے تو بہت بڑا دعویٰ کیا، پچھلے اتوار سیکھ رہے تھے، یسوع نے کہا اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام ہوگا۔ مطلب ہم یسوع پر بوجھ نہیں لادنا چاہ رہے، کیونکہ ہم اتنے گناہ گار ہوتے کہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یسوع بھی پریشان ہو جائے گا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ تھے، میں اتنا دور تھا، میں اتنی دور تھی۔ کبھی آپ محاسبہ کریں، جب آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر خدا کا روح بھی آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا۔ لیکن میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کو اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں۔ معجزات کیوں نہیں ہوتے؟ وانڈرز کیوں نہیں ہوتے؟ عجائبات کیوں نہیں ہوتے؟ یہ صرف ہمارے بے ایمانی کی حالت کی وجہ سے۔ ہم صرف چلانا جانتے ہیں، مانگنا نہیں جانتے۔ چلانا کیسا ہے کہ جب ضرورت پڑی تو چلا چلا کے رو رو کے مانگا، جب ضرورت پوری ہوگی تو خوشی میں خدا کو یاد بھی نہ کیا۔ زبور 6 میں لکھا ہے کہ قبر میں خدا کا شکر کون کرے گا؟ جب آپ کے پاس زندگی ہے تو زندگی میں خدا کا شکر کریں۔ جب آپ کے پاس زندگی ہے، جب آپ کے پاس وقت ہے، سانسیں ہیں، لمحے ہیں، تو پھر کوئی بری تاثیر آپ کو چھو نہیں سکتے۔ لیکن بس خدا کے تابع ہو جاؤ، روح کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے۔ پھر لکھا ہے خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گاروں، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ 2 طرح کی باتیں ہیں۔ اے گناہ گاروں، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو۔ موسیٰ وعدے کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ ہاتھوں میں خون لگا تھا۔ داؤد ہیکل نہیں بنا سکا صرف اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پہ خون لگا تھا۔ اس کے زندگی میں وہ گناہ تھا جو خدا نے اسے منع کیا تھا۔ یاد رکھیے، ہمیں اپنے ہاتھوں کو صاف کریں، اپنے آپ کو صاف کریں۔ صاف کرنے کا مطلب ہے گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں کا اقرار کریں۔ جب آپ کے اندر خداوند کی پاکیزگی آئے گی تو شیطان آپ کے قریب نہیں پھٹکے گا، آپ کو کبھی نہیں چھیڑے گا۔ جب آپ خداوند کو یاد نہیں کرتے تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے خدا کے سامنے فروخت نہیں کرو۔ آخری بات، حلیم ہونا سیکھیں، چھوٹا بنائیں خود، فروخت نہیں، چھوٹا بنے، انکساری کریں، خواہشات کو دبانا شروع کریں، اپنے اندر سے خواہشات کو مارنا شروع کریں۔ اچھا کاروبار ہر کوئی چاہتا ہے،
لیکن ایک دوسرے سے بڑھ کے کرنے کی کوشش نہ کریں. خداوند کی مرضی ہے وہ آپ کو 300 کروڑ دے دے, خداوند کی مرضی ہے وہ ہاتھ میں صرف 3 روپے پکڑا دے, یہ اس کی مرضی ہے. کچھ بھی بڑا اپنی مرضی سے کرنے کی نہ سوچیں. جو برا کر رہے ہیں اسے چھوڑنے کی کوشش کریں. میں ایمان سے آج ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہوں, آپ جو کچھ برا کر رہے ہیں آج اچھا کرنے کی کوشش کریں, آپ کی زندگی ایک دن میں بدل جائے. نئی پیدائش کیا ہوتی ہے؟ نئی زندگی میں آنا کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم میں نہیں ہوتا. آپ کے اندر روز تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. کب؟ جب آپ بری عادات کو ختم کرنا شروع کریں, کلام مقدس پڑھنا شروع کریں, آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے. خدا آپ کی خواہشات کو ختم کرنا شروع کرے گا. بری خواہشات جو شیطان نے ڈالی ہے, میں آخر میں پھر سے پہلے باب کی آیت کو دہراؤں گا کہ لکھا ہے خواہش سے گناہ پیدا ہوتا ہے اور گناہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی خواہشوں کو مار دیں, یسوع کو بڑھنے دیں. تو یسوع پھر کہے گا میرے نام سے میرے باپ سے جو کچھ مانگو وہ تمہیں مل جائے. سر کو جھکائے.